اگر آپ کسی کے نیچے کام کرنے کے نقصانات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گولڈن چیپٹر۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو، اپنی مرضی سے زندگی گزارے اور اپنے فیصلے خود کرے، لیکن روزگار کمانے کے لیے اکثر لوگوں کو کسی نہ کسی کے نیچے کام کرنا پڑتا ہے۔ شروع میں یہ نوکری اچھی لگتی ہے کیونکہ تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، روزگار کا ذریعہ ہوتی ہے اور یہ امید بھی ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ملے گی۔ لیکن جب آپ روزانہ باس یا مینیجر کے رویے کا سامنا کرتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ کسی کے نیچے کام کرنا کتنا مشکل ہے۔ اکثر اوقات یہ صورتحال انسان کے لیے ٹارچر جیسی بن جاتی ہے۔ جب ہم کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی غلطی بھی بڑی بنا دی جاتی ہے۔ باس کو لگتا ہے کہ وہ مالک ہے اور اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ملازم کو جتنا چاہے ذلیل کر دے۔ کبھی ایک فائل میں معمولی سی کمی ہو تو اس پر اتنا شور مچایا جاتا ہے جیسے دنیا کا سب سے بڑا جرم ہو گیا ہو۔ اس سے ملازم کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے اور وہ ہر وقت ڈر کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اکثر باس اپنے ملازم کو پرائیویٹ میں سمجھانے کے بجائے سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں۔ میٹنگ میں یا ساتھیوں کے سامنے چھوٹی سی بات پر سخت جملے کہہ دیتے ہیں۔ یہ رویہ صرف نوکری نہیں بلکہ انسان کی عزت نفس پر حملہ ہوتا ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی مضبوط ہو لیکن دوسروں کے سامنے بے عزتی سہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ذہنی ٹارچر ہے جو دیر تک انسان کو اندر سے توڑتا رہتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ پر ساری محنت ملازم کرتا ہے، دن رات کام کرتا ہے، اضافی وقت لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، لیکن جب نتیجہ اچھا نکلتا ہے تو باس اس کا کریڈٹ خود لے لیتا ہے۔ اوپر والوں کے سامنے وہ اپنی تعریف کروا لیتا ہے اور اصل محنت کرنے والے کا نام تک نہیں لیا جاتا۔ یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے کیونکہ انسان اپنی محنت کا پھل نہ ملنے پر دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ کچھ باس ایسے ہوتے ہیں جو ملازم پر بالکل اعتماد نہیں کرتے، ہر چھوٹی بڑی بات میں ٹانگ اڑاتے ہیں، ہر وقت سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ملازم کو اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا حق ہی نہیں۔ یہ بھی ٹارچر کی ایک شکل ہے کیونکہ ہر وقت نگرانی میں رہنا انسان کو بے بس اور قیدی جیسا محسوس کراتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی دن چھٹی چاہیے ہو تو باس ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جیسے آپ نے بہت بڑا احسان مانگ لیا ہو، کبھی اجازت نہیں دیتے اور اگر دے بھی دیں تو طنزیہ جملے سناتے ہیں۔ اس سے انسان کی ذاتی اور خاندانی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی اچھا کام کرے، باس کو کبھی تعریف کرنے کی عادت نہیں ہوتی، ہمیشہ خامیاں نکالتے ہیں، ہمیشہ کمزوریاں یاد دلاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملازم کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ احساس سب سے خطرناک ہے کیونکہ یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایسا ماحول جہاں ہر وقت ڈر، تنقید اور بے عزتی ہو، وہاں ملازم کی ذہنی حالت خراب ہو جاتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، دل ہر وقت گھبراتا ہے اور ایک انجانا سا دباؤ ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے سر درد، معدے کی بیماریاں اور بلڈ پریشر جیسے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یوں نوکری ایک عذاب بن جاتی ہے۔ نوکری کا یہ ٹارچر صرف دفتر تک محدود نہیں رہتا ہے، ملازم جب گھر آتا ہے تو وہی دباؤ ساتھ لے کر آتا ہے، گھر والوں سے بھی غصے میں بات کرتا ہے، سکون نہیں ملتا، خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ یوں صرف ایک انسان نہیں بلکہ پورا خاندان اس ماحول کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں باس صرف اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے وہاں ملازم کی ترقی رک جاتی ہے، جتنا بھی محنت کرے آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اکثر باس اپنے پسندیدہ لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور باقیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے کیونکہ محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ آخر میں یہ سب مل کر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں جہاں نوکری جیل لگتی ہے۔ انسان ہر روز دفتر جاتے ہوئے بوجھ محسوس کرتا ہے، دل نہیں چاہتا لیکن مجبوری میں جانا پڑتا ہے۔ یہ ٹارچر کی سب سے بڑی شکل ہے جہاں انسان اپنی آزادی، خوشی اور عزت سب کچھ کھو دیتا ہے۔ کسی کے نیچے کام کرنے کے نقصانات صرف مالی یا پروفیشنل نہیں ہوتے بلکہ یہ انسان کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی زندگی کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر باس کا رویہ اچھا ہو تو یہ سب مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر باس ظالم یا خود غرض ہو تو یہ نوکری ٹارچر بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو بہتر ماحول تلاش کریں یا وقت کے ساتھ ساتھ خود کو اتنا مضبوط بنائیں کہ آپ کو دوسروں کے نیچے کم سے کم کام کرنا پڑے۔